وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غافل گمان نہ کرو، اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم عمل کر رہے ہیں، جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، تم یہ گمان نہ کرو کہ اللہ ان کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ بھائیو، کچھ دنوں پہلے لاس اینجلس کے اندر آگ لگتی ہے 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے۔ جب وہ آگ پھیلتی جا رہی ہے، اس آگ کو بجھانے کے لیے امریکہ جیسا سپر پاور اپنی پوری طاقت جھونک دیتا ہے، اپنی پوری قوت لگا دیتا ہے، سر سے پیر تک، ایڑی سے چوٹی تک جتنی اس کی قوت تھی ساری طاقت و قوت کو صرف کر دیتا ہے، اس کے باوجود وہ آگ کو بجھانے پر قادر نہیں۔ لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے، بڑے بڑے ملینر اور بلینر کے گھر آگ کی زد میں چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہالی ووڈ ہلز تک بھی آگ پہنچ جاتی ہے، لوگ حیران ہیں، دنیا پریشان ہے کہ آخر یہ ہو کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ عذاب کہاں سے آ جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں، کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ کے اندر جب لوگوں نے دیکھا کہ اب آگ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، سارے سائنس کو، ساری ٹیکنالوجی کو انہوں نے اپنانے اور اختیار کرنے کا بھی فیصلہ کیا، سب کچھ لگا دیا، سارا علم اور سارے تجربات انہوں نے جھونک دیا آگ بجھانے کے لیے، لیکن جب ناکام ہونے لگے تو کہنے لگے کہ چلو ہم چرچ کی طرف چلتے ہیں، چلو ہم چرچ میں چلتے ہیں، وہاں ہم یہ فیصلہ کریں گے، وہاں ہم یہ قسم کھائیں گے کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کریں گے۔ اور امریکہ کو یہ پالیسی بھی بنا لینی چاہیے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، کسی کا گھر نہیں جلانا ہے، کسی کا گھر نہیں اجاڑنا ہے۔ پتہ تو چل گیا ہوگا کہ گھر اجاڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے، گھر جلانے کا درد کیا ہوتا ہے۔ جب وہاں لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، بچوں کو بلکتے ہوئے دیکھا، نوجوانوں کو روتے ہوئے دیکھا، تو پتہ چلا کہ اللہ کی پکڑ کیسی ہوتی ہے۔ جب اللہ پکڑنے پر آ جائے تو پوری دنیا مل کر کے بھی نہیں بچا سکتی ہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم، فرعون نے زمین کے اندر سرکشی کی، زمین کے اندر ظلم و زیادتی کرنے لگا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، لوگوں کو الگ الگ جماعتوں میں، الگ الگ ٹولیوں میں تقسیم کر دیا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کا طریقہ اپنانے لگا، لوگوں میں اختلاف پیدا کرنے لگا۔ یستضعف طائفة منہم، ان میں سے ایک جماعت کو کمزور سمجھتا تھا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بچوں کو، ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ ویستحیی نساءہم، اور بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، عورتوں پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا، فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ جب فرعون کی بات آتی ہے، فرعون کے ظلم کی بات آتی ہے، تاریخ کا وہ دور ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے کہ ظلم و زیادتی کی انتہا کرنے والا یہ ظالم بادشاہ، جس نے اپنے آپ کو کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں، میں تم سے سب سے برتر ہوں، سب سے اونچا ہوں، تم میرے سامنے جھک جاؤ، میری عبادت کرو۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ڈھیل تو دیتا ہے، رسی تو چھوڑ دیتا ہے، جب گرفت کرتا ہے تو بڑے بڑے شورویر ہوں، چاہے بڑے بڑے ظالم ہوں، بڑے بڑے جابر ہوں، وہ اللہ کی طاقت و قوت کے سامنے ٹک نہیں پاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ کی گرفت آ گئی، قرآن کہتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب غرق نے اس کو آ پکڑا، یعنی وہ ڈوبنے لگا۔ ظالم بادشاہ ہے، لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میری عبادت ہونی چاہیے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے حتی اذا ادرکہ الغرق،
یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈبانے لگ گئے، اس کے اوپر عذاب آ گیا، وہ کہتا ہے قال آمنت، میں ایمان لایا، آمنت، میں ایمان لا رہا ہوں اس رب کے اوپر، آمنت بھی بنو اسرائیل، جس رب کے اوپر بنو اسرائیل ایمان لائے، جس رب کے اوپر موسیٰ اور ہارون ایمان لائے، میں اس رب کے اوپر ایمان لا رہا ہوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ معزز حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جس نے
ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا، درود و سلام کا نذرانہ ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ قصص کی آیت ہے، اور اس آیت کے ضمن میں ایک خاص تاریخی واقعے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ جب جب روئے زمین پر کہیں بھی ظلم و زیادتی ہوتی ہے یا ظالم اپنے آپ کو بہت اوپر، بہت اعلیٰ، بہت برتر سمجھنے لگتا ہے اور اپنے ماتحت لوگوں کو بہت حقیر، بہت کمتر جاننے لگتا ہے اور ظلم و زیادتی کرتے ہوئے ظلم کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر تاریخ میں ایسے ظالموں کو سبق سکھایا ہے۔ سورہ قصص کی آیت دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ فرعون کے واقعے سے اپنی بات ہم شروع کرتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم۔ فرعون نے زمین کے اندر سرکشی کی، زمین کے اندر ظلم و زیادتی کرنے لگا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، لوگوں کو الگ الگ جماعتوں میں، الگ الگ ٹولیوں میں تقسیم کر دیا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کا طریقہ اپنانے لگا، لوگوں میں اختلاف پیدا کرنے لگا۔ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت کو کمزور سمجھتا تھا۔ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ان کے بچوں کو، ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، عورتوں پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا، فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ جب فرعون کی بات آتی ہے، فرعون کے ظلم کی بات آتی ہے، تاریخ کا وہ دور ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے کہ ظلم و زیادتی کی انتہا کرنے والا یہ ظالم بادشاہ، جس نے اپنے آپ کو کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں تم سے سب سے برتر ہوں، سب سے اونچا ہوں، تم میرے سامنے جھک جاؤ، میری عبادت کرو۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ڈھیل تو دیتا ہے، رسی تو چھوڑ دیتا ہے، جب گرفت کرتا ہے تو بڑے بڑے شورویر ہوں، چاہے بڑے بڑے ظالم ہوں، بڑے بڑے جابر ہوں، وہ اللہ کی طاقت و قوت کے سامنے ٹک نہیں پاتے۔ یہاں تک کہ جب اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ کی گرفت آ گئی، قرآن کہتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب غرق نے اس کو آ پکڑا، یعنی وہ ڈوبنے لگا۔ ظالم بادشاہ ہے، لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میری عبادت ہونی چاہیے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈبانے لگ گئے، اس کے اوپر عذاب آ گیا، وہ کہتا ہے قال آمنت، میں ایمان لایا، آمنت، میں ایمان لا رہا ہوں اس رب کے اوپر، آمنت بھی بنو اسرائیل، جس رب کے اوپر بنو اسرائیل ایمان لائے، جس رب کے اوپر موسیٰ اور ہارون ایمان لائے، میں اس رب کے اوپر ایمان لا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھٹکار لگائی، منع کر دیا اور کہا کہ اب تیرے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ میرے بھائیو ذرا اندازہ تو لگاؤ، ایک ایسا ظالم بادشاہ جو ظلم کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اپنی رعایا پر ظلم کر رہا تھا، جو چاہتا تھا فیصلہ لیتا تھا، جو چاہتا تھا ظلم کرتا تھا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔
کوئی اس کے ہاتھ کو پکڑنے والا نہیں ہے. اپنے دور کا اتنا بڑا ظالم و جابر، لیکن جب اللہ کی پکڑ اس کے اوپر آئی تو کہنے لگا کہ میں تو اب ایمان لا رہا ہوں اس رب کے اوپر جس پر موسیٰ اور ہارون ایمان لے کر کے آئے. اللہ رب العالمین کی جب پکڑ آئی تو کہتے ہیں کہ ظالم اور ظلم کی عمر بڑی مختصر ہوتی ہے میرے بھائی. ظالم کی عمر بڑی مختصر ہوتی ہے. ظلم کرنے والا ظلم کی انتہا کر دے، رعایا پر ایک سے ایک قوانین نافذ کرنے لگ جائے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے ان کے دن رات تنگ ہو جائیں، زمین تنگ ہو جائے ان کے اوپر، کوئی بھی فیصلہ لینے لگے، دنیا دیکھتی ہے، دنیا خاموش رہتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میرے بھائیوں بڑی سخت ہے. جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی دنیا میں بچانے والا نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے، اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ ظلم اللہ پسند نہیں فرماتا ہے. ایک جانور دوسرے جانور پر ظلم کرے اللہ کو بھی پسند نہیں، ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرے اللہ کو وہ بھی گوارا نہیں، وہ بھی پسند نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا. ظلم کو اللہ نے اپنے اوپر حرام کیا ہے. حدیث قدسی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے مخاطب کیا اپنے بندوں سے. اللہ نے اپنے بندوں کو خطاب کیا، فرمایا کہ یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے اوپر بھی میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے. فلا تظالموا، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو، ایک دوسرے پر زیادتی نہ کیا کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو ظلم کبھی پسند نہیں میرے بھائی، اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے. اسی لیے وہ بادشاہ، وہ حکمراں، وہ ذمہ داران جن کے پاس قوت ہوتی ہے، فیصلہ لینے کی طاقت ہوتی ہے، لیکن اپنی رعایا پر کبھی وہ ظلم نہیں کیا کرتا، کبھی وہ اپنی رعایا پر زیادتی نہیں کرتا، اس کا کوئی فیصلہ اس کے ماتحت لوگوں کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچاتا. ایسے لوگوں کے لیے، ایسے حکمرانوں کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی فضیلت ہے. ایک طرف ظالم کی گرفت، ظالم کی پکڑ ہوتی ہے اس کے ظلم کی وجہ سے، دوسری طرف ایک انصاف کرنے والا، انصاف پسند بادشاہ، انصاف پسند حکمراں، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا مقام، اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7 میں سے ایک وہ حکمراں بھی ہے، امام عادل، لوگوں کے ساتھ عدل کرنے والا، لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے والا، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنے والا. وہ بادشاہ بھی ہوگا، وہ حکمراں بھی ہوگا کہ اسے اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب ہوگی. اللہ ہم سب کو سایہ نصیب فرمائے. اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ یوم القیامت علی منابر من نور. عدل و انصاف کرنے والے، انصاف اور عدل کا معاملہ کرنے والے کل قیامت کے دن نور کے ممبروں پر فائز ہوں گے. نور کے ممبر پر ان کو بٹھایا جائے گا. آج دیکھیے دنیا کے اندر ایک عزت اور احترام کے طور پر کسی کو کوئی ایوارڈ دیا جائے، کہیں کسی اسٹیج پر بلایا جائے، ایک چھوٹا سا ایوارڈ بھی اس کے حوالے کیا جائے، وہ آدمی خوش ہو جاتا ہے. بھئی اتنے لوگوں کے سامنے میری عزت افزائی ہو رہی، میری حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لائیو چل رہا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، حوصلہ دیا جا رہا ہے، بڑی اچھی بات. میرے بھائیوں ذرا غور کرو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس انسان کے لیے جو عدل و انصاف کرنے والا ہو، ایک ایسے مقام پر، ایک ایسے ممبر پر اس کو بٹھایا جائے گا جو نور کا ممبر ہوگا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا مقام ہے اس شخص کے لیے جو دنیا کے اندر عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اور عدل و انصاف سے پیش آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی یہ بھی گوارا نہیں ہے، میں نے ابھی کہا کہ کسی بے زبان پر ظلم کیا جائے، جائے کہ کسی انسان کے اوپر کوئی ظلم کرے۔ اور آپ نے ابھی دیکھا کہ ہمارے اس ملک کے اندر کس طریقے کے بل پاس کیے جا رہے ہیں، کس طریقے کے قوانین لائے جا رہے ہیں، آئے دن مسلمانوں کے لیے عرصے حیات کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خصوصی طور پر کہ مسلمان پریشان۔ میرے بھائیو، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے فتح مکہ کا وہ دور جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ جس سرزمین پر پیدا ہوئے، جس سرزمین پر پلے اور بڑھے، جس سرزمین سے نبی کو محبت ہے، اس سرزمین سے نبی کو نکالا جا رہا ہے، صحابہ کو نکلنا پڑ رہا ہے، صحابہ کو در و دیوار چھوڑ کر کے جانا پڑ رہا ہے۔ جس علاقے کو جب پلٹ کر کے میرے نبی نے دیکھا تھا تو کہا تھا کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اگر یہ ظالم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو اے مکہ میں تجھے چھوڑ کر کے کبھی نہیں جاتا۔ وہ نبی جو اپنے علاقے سے اتنی محبت کرتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن وہ دور ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے عزت کے ساتھ، کتنی عافیت کے ساتھ اس جگہ کو نبی کے دامن میں واپس لوٹایا جہاں سے نبی اور نبی کے صحابہ کو نکالا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا فرما دی ہے۔ یہاں نبی نکالے جا رہے ہیں، لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب تو ہماری زندگی اجیرن ہو گئی۔ صحابہ نبی کے پاس آ رہے ہیں، نبی سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اے اللہ کے نبی آپ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی جب یہ منظر دیکھتے ہیں، جب یہ جملہ آپ کے کانوں میں پڑتا ہے، آپ بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں اور آپ کہنے لگتے ہیں تم لوگ مدد میں بڑی جلدی کر رہے ہو، تم اللہ کی مدد میں بڑی جلدی کر رہے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم ایک دور ایسا بھی آیا، ایسے اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئے، جب وہ توحید کی دعوت لے کر کے نکلے، کسی کے جسم سے گوشت کو نوچ لیا گیا، کسی کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، کسی کو زمین میں گاڑ دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ جمے رہے، ڈٹے رہے، اور تم ابھی اپنی زبان کھول رہے ہو کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد تو بڑی قریب ہے، اللہ کی مدد تو آنے والی ہے، لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارا ایمان کس لیول کا ہے، تمہاری ثبات قدمی کس لیول کی ہے، اللہ آزما رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ آئیے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ کی آزمائش تو آئے گی، امتحان تو دینا پڑے گا۔ اسلام لانا اور ایمان لانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے کہ چلتے چلے جاؤ کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ جب ایمان کا دعویٰ کیا ہے، جب اسلام قبول کیا ہے، جب ایمان کو قبول کیا ہے تو امتحان تو دینا پڑے گا، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، اور آزمائشیں ہماری زندگی کے اندر آتی رہیں گی، یہ امتحان بھی آئیں گے، اور اس امتحان میں ہم کتنے اعلیٰ ہیں، ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے۔
ہمیں کہا جا رہا ہے گھر واپسی کر لو، یہاں سے چلے جاؤ، گھر واپسی کر لو۔ تمہارے جو پوروج تھے، تمہارے جو اپنے تھے، پرکھے تھے، وہ نان مسلم تھے، وہ کسی اور مذہب پر تھے، اس مذہب کو قبول کر لو، تمہاری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں۔ سبحان اللہ، یہ وہی بات جو حضرت بلال سے کہی جا رہی تھی، یہ وہی جملے جو حضرت سمیہ سے کہے جا رہے تھے۔ سمیہ لوٹ آؤ، تمہارے اوپر جو ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہم یہ ظلم بند کر دیں گے۔ بلال واپس چلے آؤ، تمہارے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے یہ ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن مکے کی تپتی ہوئی ریت پر بلال کو جب لٹایا گیا، سینے پر پتھر رکھ دیا گیا، بلال نے کہا احد احد، مکے والوں سن لو، میرے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ کیوں نہ توڑ دو، میری جان کیوں نہ لے لو، لیکن میری زبان پر صرف رب کا جملہ ہوگا، صرف ایک اللہ کا نام ہوگا۔ میری پیشانی اگر جھکے گی کسی کے سامنے تو میرے رب کے سامنے جھکے گی۔ میرے بھائیوں، وہ ایمان، وہ ایمانی قوت، وہ ایمانی ثبات قدمی اللہ تعالی ہمارا دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھو کہ اس کائنات کو چلانے والا، رچانے والا، بسانے والا وہ رب ہے جو ہر ایک ایکٹیویٹیز پر نظر رکھ رہا ہے۔ دنیا کی عدالتیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، دنیا کی عدالتیں فیصلہ کریں یا نہ کریں، انصاف کریں یا نہ کریں، جب اللہ انصاف کرتا ہے تو اس کا انصاف ظالموں کے لیے بہت مہنگا پڑتا ہے، بہت مہنگا پڑتا ہے۔ داستانیں بھری پڑی، ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، پہلے آیت کو دیکھو، اس کے بعد اس آیت کے ضمن میں جو اللہ نے انصاف کیا اس انصاف کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو غافل گمان نہ کرو، اما یعمل الظالمون، جو ظالم عمل کر رہے ہیں، جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، تم یہ گمان نہ کرو کہ اللہ ان کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ دنوں پہلے لاس اینجلس کے اندر آگ لگتی ہے 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے۔ جب وہ آگ پھیلتی جا رہی ہے، اس آگ کو بجھانے کے لیے امریکہ جیسا سپر پاور اپنی پوری طاقت جھونک دیتا ہے، اپنی پوری قوت لگا دیتا ہے، سر سے پیر تک، ایڑی سے چوٹی تک جتنی اس کی قوت تھی ساری طاقت و قوت کو صرف کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود وہ آگ کو بجھانے پر قادر نہیں۔ لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے، بڑے بڑے ملینر اور بلینر کے گھر آگ کی زد میں چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہالی ووڈ ہلز تک بھی آگ پہنچ جاتی ہے، لوگ حیران ہیں، دنیا پریشان ہے کہ آخر یہ ہو کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ عذاب کہاں سے آ جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں، کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ کے اندر جب لوگوں نے دیکھا کہ اب آگ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، سارے سائنس کو، ساری ٹیکنالوجی کو انہوں نے اپنانے اور اختیار کرنے کا بھی فیصلہ کیا، سب کچھ لگا دیا، سارا علم اور سارے تجربات انہوں نے جھونک دیا آگ بجھانے کے لیے۔ لیکن جب ناکام ہونے لگے تو کہنے لگے کہ چلو ہم چرچ کی طرف چلتے ہیں، چلو ہم چرچ میں چلتے ہیں، وہاں ہم یہ فیصلہ کریں گے، وہاں ہم یہ قسم کھائیں گے کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کریں گے۔ اور امریکہ کو یہ پالیسی بھی بنا لینی چاہیے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے کسی کا گھر نہیں جلانا ہے، کسی کا گھر نہیں اجاڑنا ہے۔ پتہ تو چل گیا ہوگا کہ گھر اجاڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے، گھر جلانے کا درد کیا ہوتا ہے۔ جب وہاں لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، بچوں کو بلکتے ہوئے دیکھا، نوجوانوں کو روتے ہوئے دیکھا، تو پتہ چلا کہ اللہ کی پکڑ کیسی ہوتی ہے۔ جب اللہ پکڑنے پر آ جائے تو پوری دنیا مل کر کے بھی نہیں بچا سکتی ہے۔ اللہ جب پکڑنے پر آئے کوئی نہیں بچا سکتا میرے بھائی، کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی نجات کا راستہ نہیں۔ دو مثالیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔
دو مثالیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگ کہتے ہیں نا وہاں مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہمارے مظلوم بھائیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ظالموں کی گرفت فرمائے. ہم سب دعا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے اور اللہ نے جو مدد کا وعدہ کیا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، عورتیں چیخ چیخ کر دعائیں کر رہی ہیں، ہر طرف سے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں لیکن کوئی مدد نہیں. میرے بھائیوں، یہ ہماری ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے. اللہ نے جو مدد کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے جو ظالموں کی گرفت کا وعدہ کیا ہے، وہ کوئی ضروری نہیں کہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ گرفت کرے، کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی پکڑ لے. اگر ظالم کو اس کے ظلم کا پورا بدلہ اس روئے زمین پر مل جائے تو پھر قیامت کے دن کا کیا مطلب ہے، میدان محشر کا کیا مطلب ہے؟ میدان محشر جب قائم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، وہ انصاف کا سب سے بڑا دن ہوگا، اس لیے تاکہ ظالم کو اس کے ظلم کا پورا بدلہ دیا جائے، پوری جزا ملے، اس کو سزا ملے، مظلوم کو اس کا حساب مل جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن قائم کیا ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے، ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا ہے. بھائی ان کے لیے تو دنیا تنگ ہو گئی، ان کی زندگی تو اتنی اجیرن اور تکلیف دہ ہے، پتہ ہی نہیں کہ کب کون سا میزائل اوپر گر جائے، کب کون سی شام ان کی آخری شام ہو جائے، کب کون سا دن آخری دن ہونے کوئی پتہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، ایسے دہشت کے ماحول میں ہمارے وہ بھائی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ایمان سے کبھی بھی سودا نہیں کیا، اپنے ایمان سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ان کی مثال اور ان کی داستان ہمارے سامنے ہونا چاہیے. ہمارے اوپر چھوٹی سی تکلیف آتی ہے، چھوٹی سی پریشانی آتی ہے، وہی حکومت نے فیصلہ لے لیا ہے وقف بورڈ کی جو زمینیں، اس کے بارے میں حکومت کا اختیار ہوگا، ہم پریشان ہو گئے. میرے بھائیوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ پکڑنے پر آتا ہے، جب اللہ دینے پر آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ظلم کا حساب دے کر کے وہ چیز واپس لوٹا دیتا ہے. اور ظالم کو سزا ملتی ہے نا، یہ اللہ کا اصول ہے کہ ظالم کو پکڑ کر کے اللہ تبارک و تعالی مظلوم کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچا دیتا ہے. مظلوم جو ہے دنیا کے اندر، جو بیچارہ چیخ رہا ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے، اس کے اوپر جب پریشانی آتی ہے، ظالموں کو جب وہ چیختا ہوا تڑپتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ اے اللہ، انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، آج تم نے پکڑ لیا ہے. ایک چونٹی ہے، معمولی سی چونٹی، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کسی معمولی سے بے زبان کے اوپر بھی ظلم کیا جائے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ تصور نہ کرو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کی پوری نظر ہے. اور وہ آیت کریمہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اللہ رب العالمین اس پتے کے بارے میں بھی جانتا ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا روئے زمین پر گرتا ہے، اللہ اس پتے کی گرنے کو بھی جانتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. کہا کہ جب ایک معمولی سے گرنے والے پتے کو، جہاں ہزاروں درخت ہیں، گھنے جنگلات ہیں، وہاں گرنے والا ایک پتا اللہ کے علم میں ہے، تو اس بھری آبادی میں، لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک مظلوم کسی کونے میں بیٹھ کر اپنے آنکھوں سے آنسو گرا رہا ہو، اللہ کے سامنے رو رہا ہو، اللہ اس کے گرنے والے آنسوؤں کو بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک نبی گزرے ہیں، ایک نبی گزرے ہیں، ان کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا تھا. جب ایک چونٹی نے کاٹا تو انہوں نے حکم دے دیا کہ چونٹیوں کی تمام بستی کو جلا دیا جائے. فَأُحْرِقَتْ، اس بستی کو جلا دیا گیا.
فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی اور کہا کہ اے میرے نبی، اے پیغمبر، آپ کو تو ایک چونٹی نے کاٹا تھا، آپ کو تو ایک چونٹی نے اذیت دی تھی، آپ نے چونٹیوں کی پوری بستی کو کیوں جلا دیا؟ جبکہ وہ چونٹیاں وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی تھی، وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی، اور آپ کو کس نے یہ اجازت دی کہ ان کی پوری بستی کو جلا دیا جائے؟ میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، یہ بات گوارا نہیں ہے کہ کسی بے زبان کے اوپر ظلم کیا جائے، تو اللہ کو یہ کہاں گوارا ہے کہ انسانوں کے اوپر ظلم کیا جائے جائے کہ وہ انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ فلاں آدمی کرسچن ہے، فلاں آدمی یہودی ہے، فلاں آدمی کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم ان کے اوپر جو چاہیں ظلم کر لیں، جو چاہیں زیادتی کر لیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کیا؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، اللہ کو تو ظلم بالکل بھی پسند نہیں۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ظلم کی کئی شکلیں ہیں، ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین کہا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، کائنات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی مدینے کے باغ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ مدینے کے باغیچے میں داخل ہوئے، ایک اونٹ آپ کے قریب آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، آنسو گر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول تو ماہر نفسیات بھی ہیں، آپ لوگوں کے دلوں کا حال تو نہیں جانتے، لیکن آپ دیکھ کر کے آپ نے پتہ لگا لیا کہ اس اونٹ کے ساتھ کوئی غلط ہو رہا ہے، کچھ برا ہو رہا ہے۔ اس کی تکلیف آپ نے سن لی۔ اس کے بعد آپ نے اونٹ کے مالک کو بلایا اور کہا کہ تم اس بے زبان کے بارے میں اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرا کرو، تم اس کو کھانا کم دیتے ہو، کام زیادہ کیوں لیتے ہو؟ میرے بھائیوں، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے کائنات کے لوگوں، ہم نے اپنے نبی کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ بے زبان بھی آپ سے شکایت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول اس بے زبان کی تکلیف بھی دور کر رہے ہیں۔ ظلم کی ایک شکل یہ ہے میرے بھائیوں کہ کسی کو ناحق قتل کیا جائے۔ آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں کو فلموں نے، سیریلز نے برباد کر کے چھوڑا ہے۔ یہ فلموں میں جو زندگی دیکھتے ہیں اس کو اپنی ریئل زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلاں ہیرو نے فلاں کو گولی مار دی، یہ بھی نوجوان کسی نہ کسی کو گولی مار کر کے ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے۔ گینگ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، بھئی یہ ہمارا گینگ ہے، یہ ہماری ٹولی ہے، کسی کے اوپر کوئی پریشانی آئے ایک بار کال کر دینا، ہم سب مل کر کے لڑ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو ناحق قتل کیا جائے۔ نوجوان ایک مومن وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ مسلمان وہ ہے جو کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، مسلمان وہ ہے جو کبھی کسی کو ناحق نہیں مارتا، مسلمان وہ ہے جو کبھی کسی پر ظلم ہونے نہیں دیتا، نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا۔ ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ اگر کسی نے آپ کو کچھ دیا ہے قرض کے طور پر اور آپ نے اس کا قرض جب واپس لوٹایا تو احسان کے طور پر، آج دیکھیے کہ حالات ہیں بھئی، اس معاشرے کے اندر زندگی کی گاڑی کیسے آگے بڑھتی ہے، کیسے زندگی کی گاڑی چلتی۔ ایک آدمی ضرورت مند ہے، کسی سے کچھ لے لیا، واپس لوٹانے کا وقت آیا، آپ اسے واپس دیں۔ اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، جزاکم اللہ خیرا، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے، یہ دعا دینا چاہیے۔ لیکن کیا حالات ہو گئے؟ حالات یہ ہو گئے کہ بیچارہ قرض دینے والا قرض ایسے مانگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ اس کو خود جو ہے ضرورت ہو، یا پھر وہ خود جو ہے سامنے والے کا محتاج ہو، اور خود وہ جو ہے قرض دینے والا نہیں،
قرض لوٹانے والا گویا کہ احسان کر رہا ہوں، بھائی دے رہا ہوں ٹھیک ہے رکھ لو، اور زیادہ اگر گفتگو کرو گے تو یہ بھی واپس لے لوں گا، یہ بھی نہیں۔ اس طریقے کا ماحول ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شکل یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ کسی کمزور کے اوپر اگر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے، کوئی مزدور ہے، ہم نے مزدوری کروا لی، مزدوری نہیں دیا۔ کوئی چائے والا ہے، اس کی دکان پر چائے پیتے جا رہے، ہمارا ایک کھاتا بنا ہوا ہے، بھائی پیسے لکھتے جائیے۔ اس کے بعد 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ ہو گیا، اب بھول گئے جناب، کہیں اور فرار ہو گئے، پتا چلا کہ بیچارے کا جو پیسہ دینا تھا وہ بھی نہیں ملا، وہ بیچارہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں، کہا کہ ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن میں ان سے جھگڑا کروں۔ رجل اعطى بی ثم غدر، پہلا وہ آدمی جس نے میرے نام سے وعدہ کیا پھر دھوکہ کر گیا۔ اللہ کی قسم کھا کر کے دھوکہ دینے والے لوگ موجود ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ کہا یہ وہ انسان ہے قیامت کے دن اللہ کے رسول اس شخص سے جھگڑا کریں گے۔ دوسرا وہ انسان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کہا ورجل باع حرا فاکل ثمنہ، کہا کہ وہ آدمی کسی آزاد کو خریدتا ہے، کسی آزاد کو پکڑتا ہے، اس کو بیچ دیتا ہے، اس کی قیمت کھا جاتا ہے۔ ہم سب آزاد ہیں، کوئی ہمیں کڈنیپ کر لے، اللہ نہ کرے، پکڑ لے، لے جا کر کے کہیں بیچ دے، اس کی قیمت کھا جائے، کہا یہ وہ مجرم ہے، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جھگڑا کرے۔ وَرَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ، کہا وہ آدمی کسی کو مزدوری پر رکھتا ہے، کسی سے کام لیتا ہے، اور کام پورا لینے کے بعد جب اجرت دینے کی بات آتی ہے تو ٹال مٹول کرنے لگتا ہے، گھمانے لگتا ہے، کہا یہ وہ مجرم ہے اللہ کی نظر میں، یہ وہ ظالم ہے، قیامت کے دن اللہ کے رسول اس سے جھگڑا کرے۔ میرے بھائیوں، ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے، اور ایک بات یاد رکھ لینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اللہ کے ہاں دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرائط ہے، لیکن مظلوم کی بد دعا کے لیے کوئی شرائط نہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، لیکن بد دعا کی قبولیت کے لیے ایمان شرط نہیں۔ کوئی بھی دنیا کا انسان جو مظلوم ہے، اگر اس نے اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی بات رکھ دی اور کہا کہ اے اللہ اس ظالم نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، دنیا کی عدالتوں کے دروازے میں نے کھٹکھٹائے ہیں، اے اللہ کہیں سے انصاف نہیں ملا، کہیں سے انصاف کی امید نہیں ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں آج انصاف کے لیے، اے اللہ میرے بارے میں انصاف فرما دے، اسی زمین پر انصاف کر دے، ظالم کو پکڑ لے۔ دنیا کے لوگوں یاد رکھ لو، اس مظلوم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ عرش تک پہنچتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ظالم کو پکڑ لیتا ہے۔ دنیا گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ مظلوم کے پاس یہی ایک ہتھیار ہے جس نے ظالموں کے خرمنوں کو جلا کر کے خاک کر دیا ہے، جس نے ظالموں کی بولتی بند کر دی ہے۔ مظلوم کا یہی وہ ایک ہتھیار ہے، جب وہ چلاتا ہے، جب وہ ہتھیار چھوڑ دیتا ہے، وہ کبھی اچوک نہیں جاتا ہے، کبھی اچوک نہیں جاتا، وہ ہتھیار کام کرتا ہے اور ضرور کام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے کچھ بھی ہو جائے دنیا میں کبھی نہ کسی پر ظلم کرو، اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہو، چاہے وہ ظالم ہو، وقت کا حکمران ہو، وقت کا بہت بڑا ظالم و جابر ہو، قرآن میں داستانیں بھری پڑی کہ جب اللہ نے ایسے ظالموں کو پکڑا تو پھر ان کو نیست و نابود کر کے چھوڑا ہے۔ جب اللہ نے ان کی گرفت کی تو ان کی زبانیں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی، زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، وہ ایسے لاچار اور بے بس ہو گئے، ایسے بے بس ہوئے، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں اتنا ہی کہوں گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا یہ کرو کہ اے اللہ
ظالم سے ہم سب کی حفاظت فرما لے. ظالم کا جو فیصلہ ہے ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف، اے اللہ ہمارے خلاف جو ان کے غلط منصوبے ہیں، اے اللہ اس غلط منصوبے میں ان کو ناکام کر دے. ہر طریقے کی ظلم و بربریت سے اللہ ہم سب کی، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی الہ العالمین تو حفاظت فرما. اے اللہ جب تک ہمیں اس روئے زمین پر زندہ رکھ، ایمان و اسلام کی دولت اللہ ہم سب کو اس دولت سے مالا مال رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا